الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کی ایک ویڈیو میری نظر سے گزری، جس میں انہوں نے لوگوں کے مجمع میں بڑے وثوق اور اعتماد کے ساتھ یہ بات کہی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مکہ میں رفع الیدین کرتے تھے اور جب ہم مدینے میں آئے تو ہم نے رفع الیدین چھوڑ دیا۔ اور مفتی عبدالواحد قریشی صاحب نے اس میں حوالہ دیا مسند ابی عوانہ کا۔ سب سے پہلے میری گزارش ہے مفتی عبدالواحد قریشی صاحب سے کہ مسند ابی عوانہ سے یہ آپ کے اوپر ایک قرض ہے کہ آپ جس طرح وثوق اور اعتماد کے ساتھ آپ نے مجمع میں یہ بات عرض کی ہے کہ مسند ابی عوانہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مکہ میں رفع الیدین کرتے تھے اور مدینے میں نہیں کرتے تھے، یہ آپ کے اوپر قرض ہے کہ آپ نے مسند ابی عوانہ سے یہ ثابت کرنا ہے کہ عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ ہم مکہ میں رفع الیدین کرتے تھے اور مدینے میں نہیں کرتے تھے۔ اگلی بات میں سامعین سے یہ عرض کروں گا، رفع الیدین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ رفع الیدین کا معنی کہ اپنے ہاتھوں کو کانوں تک یا کندھوں تک اٹھانا، نماز کے شروع میں رکوع جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، اور تیسری رکعت کے لیے جب انسان وہ تشہد پڑھ کے کھڑا ہوتا ہے تو اس وقت یہ چار مواقع ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہیں۔ مدینے کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ رفع الیدین کیا کرتے تھے، صحابہ کرام کا بھی یہ عمل رہا ہے۔ میں انشاءاللہ تعالی کچھ دروس میں انشاءاللہ تعالی یہ دلائل کے ساتھ یہ بات ثابت کروں گا کہ مدینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے۔ اس حوالے سے آج کا ہمارا یہ پہلا درس ہے اور اس کی پہلی دلیل یہ سنیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری میں حدیث نمبر 735 ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نماز کے شروع میں رکوع جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کی آخری نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی کے آخری ایام تھے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نمازیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پڑھی ہیں۔ صحیح بخاری ہے، اس کی حدیث نمبر 119 ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صلی بنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم العشاء فی آخر حیاتہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی زندگی کے آخری ایام میں عشاء کی نماز پڑھائی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبداللہ بن عمر وہ صحابی رسول ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ نمازیں بھی ادا کی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری ایام کی نمازیں تھیں۔ اب اگلی دلیل یہ سنیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری میں ہی حدیث نمبر 739 ہے اور اس میں نافع یہ بیان کرتے ہیں جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نماز کے شروع میں رکوع جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت وہ رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی زندگی کے آخری ایام میں نمازیں پڑھنا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مدینے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ کرام بھی مدینے میں رفع الیدین کر کے نماز پڑھتے تھے۔ یہاں ایک اور بڑا زبردست نقطہ یہ سمجھیں کہ تاریخ خلیفہ بن خیاط ہے، اس کا صفحہ نمبر 206 ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ اسلام میں چوتھی جلد صفحہ نمبر 12 پہ دونوں ائمہ کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ محلب نے ہند کے اوپر وہ حملہ کیا ہے 44 ہجری میں۔ یہ بات ذرا اچھی طرح سمجھیے گا، محلب نے ہند میں حملہ کیا 44 ہجری میں اور کابل سے نافع گرفتار ہوئے ہیں۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ 44 ہجری میں نافع کابل سے گرفتار ہوئے ہیں اور پھر بکتے بکاتے یہ نافع مدینے میں پہنچے ہیں، اور امام نافع کا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھنا، یا امام نافع کا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ رفع الیدین کرتے تھے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ واقعہ 44 ہجری کا یا 44 ہجری کے بعد کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 44 ہجری تک عبداللہ بن عمر رفع الیدین کرتے رہے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے میں کسی ایک بھی صحابی رسول نے یہ نہیں بتایا کہ یہ منسوخ ہو گیا تھا۔ لہذا میں گزارش کروں گا سننے والوں سے بھی، اور یہ ممبروں کے اوپر بیان کرنے والوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ اللہ کے لیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے اور بڑی عظیم سنت ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت کو اپنے اختلافات، اپنے تعصبات کی بھینڈ نہ چڑھائیں۔ جو بات واضح ہے وہ واضح لوگوں کے سامنے رکھیں کہ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ احناف کے کئی بڑے کبار ائمہ کرام میں سے انہوں نے یہ بات بڑی واضح کر کے لکھی کہ رفع الیدین کی یہ حدیث زیادہ صحیح ہے، تو لہذا میں گزارش کروں، یہ پہلی دلیل میں نے دی ہے، اور یہ پہلا درس ہے کہ مدینے میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیے، صحابہ کرام نے مدینے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد رفع الیدین کیا ہے۔ اس کی ایک دلیل میں نے دے دی ہے، دوسری دلیل پہ بات انشاءاللہ تعالی وہ دوسرے درس کے اندر کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔